نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استكثروا من الباقيات الصالحات قيل وما هن يا رسول الله قال الملة قيل وما هي قال التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة الا باللہ رواہ الحاکم فی مستدرکہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 512۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باقیات صالحات کی کثرت کیا کرو۔ کسی نے پوچھا وہ کیا چیزیں ہیں؟ ارشاد فرمایا وہ دین کی بنیادیں ہیں۔ عرض کیا گیا وہ بنیادیں کیا ہے؟ ارشاد فرما تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، تسبیح سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا۔ میرے عزیز دوستو بھائیو، قرآن کریم میں بھی اللہ پاک نے فرما کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک، کہ باقیات صالحات تیرے رب کے یہاں بہتر ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اس حدیث کے اندر باقیات صالحات کی کثرت کا حکم دیا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت باقیات صالحات سے مراد کیا ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما کہ تسبیح زیادہ پڑھا کرو، سبحان اللہ کی کثرت کرو، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اللہ اکبر کی کثرت کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کرو۔ میرے عزیز دوستو، یہ وہ اعمال ہے جو زبان پہ بڑے آسان ہیں، ہلکے ہیں، مختصر وقت میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن قیامت میں میزان اور ترازو میں بہت بھاری ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دو کلمے ایسے ہیں کہ وہ زبان پہ تو بڑے ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بڑے بھاری ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور یہ اللہ جل شانہ کو بہت محبوب کلمات ہے۔ میرے عزیز دوستو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گاڑی چلاتے وقت فارغ اوقات میں بجائے خاموشی کے خاموشی سے پھر یہ ذکر افضل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا، ایک دفعہ الحمدللہ کہنا، یہ زمین اور آسمان کے درمیان جو فضا ہے، جو خلا ہے، اتنا ثواب اس پہ ملتا ہے کہ اس کو بھر دیتا ہے۔ اور اسی طرح حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے۔ تو ہمیں یہاں جنت تو ایک چٹیل میدان ہے، ہم نے یہاں سے اعمال کر کے اور نیک باقیات صالحات پہ عمل کر کے وہاں پہ اپنے لیے باغات لگوانے ہیں، وہاں پہ اپنے لیے نہریں جاری کروانی ہیں، وہاں پہ اپنے لیے تعمیرات کروانی ہے۔ اس لیے کہ دنیا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں پہ ہم زراعت کریں گے، کھیتی باڑی کریں گے، اس کا پھل اور اس کا ثمرہ ہمیں وہاں ملے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور اس میں سے سب سے ادنا جو بیماری ہے وہ غم ہے، دل کا وہ بے چینی ہے اور پریشانی ہے، اور دل کا جو وہ ہے دکھ ہے۔ اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کیا کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔